اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین، ٹرو پیٹریٹ چینل کی طرف سے وقاص احمد نون حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا چینل ٹرو پیٹریٹ کو سعادت حاصل ہے کہ اس نے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی کتاب انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر چکا ہے اپنے یوٹیوب کے چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر، اور دوسری بک تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام بھی جاری ہے۔ اس کی 32 قسطیں آلریڈی پیش ہو چکی ہیں، تقریباً اس کی 2 قسطیں باقی رہ گئی ہیں، تو وہ بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو شروع کرتے ہیں تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ اور لہندہ پنجاب سونا پنجاب سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی طرف سے یہ ایک مدد ہوگی میری، تاکہ یہ میں جو کتابیں پڑھ رہا ہوں جتنے سبسکرائبر بڑھیں گے اتنے لوگوں کے پاس جائیں گے، اور آپ ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 204 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اہل بیت کی مدینہ کو واپسی۔ مدینہ منورہ میں اس حادثہ عظیمہ کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اجڑی ہوئی مانگوں اور لٹی ہوئی گودیوں والی زہرا کی بیٹیاں جب مدینہ پہنچیں تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مدینہ کے در و دیوار حسرت و یاس میں ڈوب گئے۔ بنو ہاشم کی عورتیں سر پیٹ کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ان کے نالوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں ہل گئیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جس کا سارا خاندان رسالت کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو چکا تھا، گھر سے نکلیں تو ان کے نہوں سے دشت و جبل لرز اٹھے۔ اجڑے ہوئے اس مقدس قافلے کی پیشوائی کے لیے وہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا کہو گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کریں گے کہ اے وہ جو سب سے آخری امت ہو، تم نے میری اولاد اور میرے خاندان سے میرے بعد کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی بنائے گئے اور بعض خون میں نہلائے پڑے ہیں۔ کون سی آنکھ تھی جو اشک پار نہ تھی، کون سا دل تھا جو فگار نہ تھا، کون سا چہرہ تھا جو سوگوار نہ تھا۔ عام مورخین بالخصوص ابن اسیر نے لکھا ہے کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ آفتاب طلوع تو ہوتا، مگر اس کی جو دھوپ در و دیوار پر پڑتی اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے کہ دیواروں کو خون سے لیپ دیا گیا ہے۔ ابو نعیم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ قاتلان حسین کا انجام کیا ہوا؟ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو درس عبرت کے طور پر دنیا کے ظاہر پرستوں کو دکھایا گیا۔
ذیل میں چند واقعات لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو ایک لمحہ چین نصیب نہ ہو سکا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سلطنت کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کو راہ سے ہٹانے کے بعد اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن جائے گی، لیکن قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت مہنگا پڑا کہ صرف 3 سال کی مدت میں ہی وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا اور سلطنت اس کے گھر سے جاتی رہی۔ یزید ذلت کی علامت بن کر رہ گیا، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز و شرف کا نشان ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا منہ تار کول کی مانند سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم عرب بھر میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، جس روز سے میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی آتے ہیں، میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں دھکیل دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، اس مجلس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل نکلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد ہی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل کر مر گیا۔ صدی جو اس واقعے کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کی اطلاع پر میں نے خود صبح دیکھا کہ وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ نمبر 4، سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً بغیر کسی عارضے کے اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو میری بینائی ختم ہو چکی تھی۔ نمبر 5، جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی جو کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ شروع تو تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک منظم عذاب الہی مسلط کر دیا۔ واقعہ کربلا سے 5 ہی سال بعد سن 88 ہجری میں مختار سقفی نامی ایک شخص نے خون حسین علیہ السلام کے قصاص کا آوازہ بلند کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ مسلمانوں نے پورے جوش و خروش سے اس کی تائید کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو اس قدر قوت حاصل ہوگی کہ کوفہ اور عراق اس کے تسلط میں آ گئے۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتل حسین علیہ السلام کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت صرف کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ ایک ہی دن میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرم میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہو گئی۔
نمبر 8 عمر بن سعد جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر جب مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو پہلے سے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی پسند نہیں، چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور مختار نے کہا عمر بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم، اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد کو سخت اذیتیں دے کر قتل کیا گیا اور اس کا سر اسی طرح اسی مقام پر مختار کے سامنے رکھا گیا جس طرح جس مقام پر امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اسی طرح چھڑی سے اس کے ہونٹوں پر ضربیں لگائیں گی۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 208 تک آج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول کرے اور آپ کا سننا قبول کرے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور آگے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ یا حیو یا